اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کی روح جو ہوتی ہے، اصل میں ہم نے اسی چیز کو سمجھا نہیں ہے کہ قربانی بس ایک فریضہ سمجھ کے، ایک ضرورت سمجھ کے ہم اس کو کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اس کی تاریخ میں جاؤ گے، آپ اس کی ہسٹری میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے کیا۔ ایک اللہ سے محبت کرنے والا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومنین جو ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ اور وہ شدید محبت کرنے والا کون تھا؟ جسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے خلیل اللہ بنا دیا۔ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے۔ دوستی کا حق ادا کر دیا ابراہیم نے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جج کرنا چاہا کہ ابراہیم تم کہتے ہو نا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے کرتے ہو۔ آزمائش بڑی سخت تھی، بہت سخت آزمائش تھی۔ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے بڑھاپے میں ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملی۔ 13 سال میرے رب کتنا آزمائے گا تو مجھے؟ میں اس بچے کے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا، مگر تو نے کہا کہ چھوڑاؤ بیابان میں، تو میں چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے، تو اب تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس سے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب ابراہیم کو اتنے دنوں بعد اسماعیل ملا ہوگا، جب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، آپ سوچیں کتنا سبق ہے ان چیزوں میں۔ قربانی ہے کیا؟ ایک عورت بھی وہی نظر آتی ہے جس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے۔ باپ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ آج کل کی مائیں پیڑھ پیچھے والد کے خلاف کتنی باتیں کرتی ہیں، پھر وہ بچہ بزن ہوتا ہے۔ کبھی ہاجرہ کی جگہ کھڑی ہو کے دیکھو، نظر آتا ہے کس طرح تربیت کی تھی وہ ماں نے کہ باپ نے کہا کہ قربان کر دوں، وہ اس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھوں تم نے تو پالا پوسا نہیں۔ یا ہاجرہ یہ کہہ دیتی کہ پالنے پوسنے کے لیے تو تم تھے نہیں اور اب ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ کیا یہ سبق نہیں ہے آج کی ماؤں کے لیے اس میں؟ اب جب انہوں نے، میں سوچ رہی ہوں کہ کیسا سما ہوگا۔ ایک جانور بھی اگر ذبح کیا جاتا ہے تو بھی بہت مضبوط دل کے لوگ اگر نہیں ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے رہنے کو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ابراہیم کو لٹا دیا، اسماعیل کو لٹا دیا، اور اسماعیل کیا کہتا ہے؟ ابا کہیں میرا معصوم چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے اور آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں تو خدا کی حکم پورا نہیں ہو پائے گا، تو مجھے ایسا کرے کہ الٹا لٹا دے۔ یہ آسمان نے، میں کہتی ہوں کہ ایک انوکھا منظر دیکھا ہوگا، کیسے پوری کائنات چپ ہو گئی ہوگی کہ ضرور دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ فرشتے بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر اس منظر کو دیکھنے میں لگ گئے ہوں گے۔ چرند پرند نے چہچہانا چھوڑ دیا ہوگا کہ چلو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ تو بعد میں کر لیں گے۔ اب پتوں نے، جو یہ درختوں کے پتوں نے بھی اپنی جنبش کو بند کر دیا ہوگا۔ جیسے ہم لوگ کہیں نہیں جاتے اور کوئی اچانک کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہے، ہم رک جاتے ہیں، ذرا دیکھو، حالانکہ بہت جلدی رہتی ہے مگر ہم رک جاتے ہیں۔ پوری کائنات اس حیران کن منظر میں دیکھنے کے لیے مہو ہو گئی ہوگی میری بہنیں، جو ابراہیم کر رہے ہیں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہیں تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ اپنی عزیز ترین، اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی، ایک نظر تھی جو ابراہیم نے کر دیا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے نا کہ کامل عبودیت، خدا کے سامنے سرنڈر ہو جانا، مکمل عبادت کا ایک نمونہ تھا۔
یعنی کامل بندگی، مکمل بندگی کا بے مثال منظر تھا. اس سے بڑھ کر بندگی کوئی نہیں کر سکتا. کتنی چیزیں خدا کہتا ہے کہ رک جاؤ، کتنی چیز کا حکم دیتا ہے، کتنی چیزوں سے یہ منع کرتا ہے. یہ مکمل بندگی دیکھا ہے. یہ میری بہنیں، یہ تسلیم و رضا. ہم نے ابراہیم سے پوچھا کہ تم مسلم بنو گی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے پھر اسے بہت آزمایا، پھر فَأَتَمَّهُنَّ، تمام آزمائشوں کو اس نے پورا کر دیا. تب جا کے اسے وہ مرتبہ ملا، تب ابراہیم کو دنیا کی امامت سونپ دی گئی. اور اس کے بغیر اللہ کی اطاعت اور عبودیت کے یہ جو ہے دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی میری بہنیں نہیں مل سکتی ہے. اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. یہ باپ کا، ایک باپ، ہم کو لگتا ہے نا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے، یہ مقصد نہیں تھا کہ اس زمین کو خونم خون کر دو، رنگین کر دو، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس چھری کے ساتھ میری بہنیں جو ذبح کیا نا انہوں نے، تو اپنی تمام جذبات، اپنی خواہشات، اپنی تمام تمنائیں، تمام محبتیں جو تھیں، وہاں پر ثابت کر دیا کہ اصل محبت کا حقدار خدا تعالیٰ ہے. اپنی مرضی کو، سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا. اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جب چھری پھرائی ہوگی، مگر میرا اور آپ کا رب جو کہتا ہے نا، اسے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے اور آپ کے خدا کو، اللہ کو اسماعیل ابراہیم کے کلیجے کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے کتنی دور تک جا سکتے ہو، میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو، کتنوں سے ناتا کاٹ سکتے ہو، کتنے وہ کام جو تمہیں ناپسندیدہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا. ابراہیم نے جب ذبح کر کے آنکھ کھولی، جب پٹی ہٹایا تو کون تھا وہاں؟ اسماعیل تو کھڑا مسکرا رہا تھا. آپ دیکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حد کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈوب جانے دیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ میں بھاگوں گا اور سمندر پھٹے گا اور فرعون غرق ہوگا اور میرے لیے راستہ بنے گا؟ نہیں پتا تھا. ابھی آج بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں میری بہنیں، ایسے حالات اور ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. ان لوگوں نے نہیں سوچا. بس ہمیں کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اپنی ذمے کی کام جو ہے، اپنے ذمے کی جو نوکری ہے اسے ادا کرنا ہے، باقی اللہ جانے. تو اللہ بھی متوجہ ہے. کوئی گھر میں، کسی کے گھر میں کام ہوتا ہے، پینٹنگ ہوتی ہے، گھر والی ہوتی ہے، کام وہ کرتا ہے، اور توجہ کون کرتی ہے اس پر؟ گھر والی دیکھتی ہے کہ اچھے سے کھرچے ہو کہ نہیں، پینٹنگ صحیح ہو رہی کہ نہیں. وہ پوری توجہ وہ مالک کی ہوتی ہے. اسی طرح سے میری بہنیں، عیسیٰ علیہ السلام کام کرتے کرتے کب تک اللہ نے دیکھا کہ عیسیٰ کو سولی پر کھڑے ہو جانے تک کھڑا ہوتا ہے کیا عیسیٰ، یا نہیں ہوتا ہے؟ یہی ابراہیم جو تھا، کیسے کہتے، کب تک؟ پھینک جانے تک، آگ میں پھینکے جانے تک. اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ ابراہیم کو بچا لو، مگر اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ اللہ کی محبت میں انسان جو ہے نا میری بہنیں، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام حالات میں جو کام نہیں ہوتا وہ شدید محبت کے دوران وہ کام ہو جاتا ہے، وہ محبت میں کام ہو جاتا ہے. تو کیا وہ محبوب جو ہے اس نے چھوڑ دیا؟ اپنے دوست کو جل جانے دیا کیا؟ حکم ربانی ہوتا ہے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، میں نے تجھے گرم ہونے کے لیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی میری بہنیں کہ وہ عمل ایسا تھا. آج جو ہے، آج ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے کہ ہم
سبق یہ کہتا ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو، ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس میں کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے جذبات ہیں، ہماری تمنائیں کچھ ہیں، ہماری خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، جو آرزویں میں انسان حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، تب تک اس کی تمنائیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور وہ بس اس رب کا تعلق میری بہنیں اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیں۔ ہر سال ذی الحج جب آتا ہے، اگر ہر سال ہم ایک بات طے کر لیتے کہ اس سال میں اپنی کوئی ایک پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کروں گی، کتنا سال گزر گیا ہے نا۔ قربانی اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینی ہے، ہمیں وقت کی قربانی دینی ہے۔ دیکھیں وقت کا سرمایہ میری بہنیں یہ لمیٹڈ ہے، طے شدہ ہے۔ اب وہ وقت کو بیچ کر ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ وقت ہے تو سب کچھ ہے، وقت ختم تو اب یہ بہت سنجیدہ کہ میں اس وقت کی قربانی اپنے رب کی رضا کے لیے دوں گی۔ اپنا وقت کا ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی میں کسی ایسے کام میں نہیں لگاؤں گی جو میرے رب کو ناپسند ہے۔ ایسے کام میں وقت کی قربانی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کا علم سیکھنے کے لیے میری بہنیں، جس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو میری بہنیں، یہ اسلام اور یہ ایثار ہم جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے نا تو اسے آزماتا ہے۔ ہم کیسے ہوتا نا کہ 2 روپے کی اگر پالک بھی خرید کے لانا ہے ہمیں بازار سے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ اس کے اندر جھانک کے الٹ کے پلٹ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں اندر سڑی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا بنائے گا تو اس کو بھی اٹھل پٹھل کرے گا نا۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جب میں دین کی طرف نہیں تھی تو میرے حالات ایسے نہیں تھے، اب بڑی مشکلات آ گئی ہیں جب سے میں نے یہ راستہ پکڑ لیا ہے نا۔ جب سے میں نے یہ راستہ پکڑ لیا ہے تب سے اللہ بھی الٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ تو اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کام کیا تھا نا کہ فنا فی اللہ کی رہ میں بقا کا راز پنہا ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا